अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि जो पहले बिछी हुई थी बहुत गर्म थी। सर्दियों वाली मैंने बिछा ली थी तो ये मैं बिछा रही हूँ। अच्छा, ये बहुत पुरानी है, ये मेरी सासू माँ की है, उनकी शादी की है। तो ये वाली बेडशीट मैं बिछा रही हूँ। और आज हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है। वो टॉपिक कौन सा है, आप लोगों को थंबनेल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। आज हमने बदतमीज़ लोगों से किस तरह से डील करना है, रूड लोगों से, जो हमें टॉन्ट करते हैं, उन लोगों से हमने किस तरह से डील करना है। ठीक है, तो रूड लोग जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहते हैं। हम रूड लोगों को हमेशा के लिए कभी भी अपनी लाइफ से अवॉइड नहीं कर सकते। ये हमारी सोसाइटी में हर जगह, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। कभी ना कभी आपको इनका सामना ज़रूर करना पड़ेगा। ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपकी कज़न्स, आपकी फूफो, आपकी खाला, कोई भी, कहीं पे भी, आपके घर के अंदर भी मौजूद होते हैं ऐसे लोग। लेकिन आपने घबराना नहीं है इन लोगों से। ऐसे लोगों से आपका सामना होता रहेगा। अहम बात ये नहीं है कि हमने इनका सामना ना हो हमसे। अहम बात ये है कि हमने इनसे डील कैसे करना है, इनकी बात को हमने रिएक्ट कैसे करना है। अगर कोई अपने रूड बिहेवियर से आपकी इंसल्ट करता है तो आपने उससे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। बाज़ लोग इसलिए दूसरों की इंसल्ट करते हैं कि वो दूसरों की इंसल्ट करके ना बहुत बेहतर महसूस करते हैं। उनके अपने अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ होती हैं, वो नेगेटिव लोग होते हैं, वो अपनी कमज़ोरियों पर फोकस नहीं करते, वो बस दूसरों को नीचे दिखाकर खुश रहते हैं। ऐसे लोग जो आपसे जेलस होते हैं, आपके काम से, आपकी कामयाबियों से, वो कभी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। वो आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश में होते हैं, क्योंकि इसके अलावा वो लोग और तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे, अगर आपके साथ कोई रूड बिहेवियर करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हमने इससे डील कैसे करना है, इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो आज के इस व्लॉग को ज़रूर आखिर तक आपने देखना है और मेरे साथ रहना है, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई हमारी इंसल्ट करे तो हमारा जो सबसे बड़ा कॉमन रिएक्शन होता है ना, वो होता है हमें गुस्सा आ जाता है। हमें फ़ौरी तौर पे गुस्सा आ जाता है, हम बुरा मनाते हैं, हमें फ़ौरन से बुरा लग जाता है। गुस्सा किसी भी इंसल्ट को डील करने का सबसे वीक रिस्पॉन्स है। गुस्सा आने का मतलब होता है हम इस इंसल्ट को कबूल कर रहे हैं, उससे फ़ील कर रहे हैं, और यही इंसल्ट करने वाले का मकसद होता है। वो आपकी इंसल्ट इसलिए कर रहा होता है कि आपको ना वो ब्रेक डाउन होता देख सके, मज़ा ले सके। इसलिए जो लोग ना इंसल्ट होने से डरते हैं, लोग उसी की इंसल्ट करते हैं, क्योंकि इसकी इंसल्ट करने में लोगों को मज़ा आता है। और इंसल्ट को रिएक्ट करने से कहीं बेहतर होता है इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना। इसलिए अगर कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है ना, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने पुरसुकून रहना है। आपने अपने आप को कंपोज़ रखना है, फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ताकि आप अच्छी तरीके से इसकी बात को रिप्लाई करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसलिए आपने अपने आप को कूल डाउन रखना है। अब उस बंदे ने आपकी इंसल्ट की, आपने गुस्सा नहीं किया, आपने आपको पुरसुकून रखा, आपने बहुत अच्छा किया। अब आपने इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना है। किसी भी इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप मजाक के रंग में रिप्लाई दें। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ना, तो इंसल्ट को डील करने का इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता कोई। इससे अगले बंदे की बात का असर भी ज़ाया हो जाता है और माहौल की टेंशन भी कम हो जाती है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, आपकी इंसल्ट करता है या आप पे तंज करता है, तो बजाय गुस्सा करने के, नाराज़गी का इज़हार करने से, आप अपने आप को पुरसुकून रखते हुए बड़े पोलाइट और नाइस अंदाज में अगले बंदे को मीठी मीठी सुना दें। उसकी बात आप उस पर ही पलट दें, बात को सीरियस होने ही ना दें। उसे जवाब भी मिल जाएगा और इसकी बात का जो असर है वो भी ज़ाया हो जाएगा। जैसे कि किसी आप पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, जो आपने ड्रेस पहना हुआ है या मेकअप किया हुआ है, कोई आपका मजाक बनाता है, आप पर तंज करता है कि तुमने अच्छा ड्रेस नहीं पहना हुआ, अच्छा मेकअप नहीं किया हुआ,
تو بجائے غصہ کرنے کے مسکرا کر اسے کہیں کہ جناب ڈریسنگ کرنی تو ہم نے آپ سے ہی سیکھنی ہے، پہلے بھی آپ سے سیکھی، اب بھی آپ سے سیکھنی ہے، تو آپ نا پہلے خود جلدی سے سیکھ لیں تاکہ پھر ہم بھی آپ سے سیکھ سکیں، کچھ ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ یہ جب آپ اس سے بات کریں گے نا، بالکل نیچرل طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے، اپنا انداز آپ نے بالکل نیچرل رکھنا ہے، آواز آپ نے نارمل رکھنی ہے، اونچی آواز میں نہیں بولنا، غصے میں نہیں بولنا، اگلے بندے کو فیل نہ ہو کہ اس کی بات کا آپ پر کچھ اثر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ وہ بندہ دوبارہ آپ سے اس طرح کی بات بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ کا سینس آف ہیومر اچھا نہیں ہے زیادہ، تو پھر انسلٹ کو رسپونس کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگنور کر دیں، وقتی طور پر ہی صحیح لیکن اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیں۔ ہمارا ذہن میں فوری طور پر یہ سوال آتا ہے کہ نظر انداز کیوں کریں، اسے کرارا سا جواب دوں، تو یاد رکھیں اگر آپ انسلٹ کرنے کو یہ ریئلائز کروا دیں اس کی بات کا کہ آپ پر اثر ہو رہا ہے، جو اس نے کیا آپ کے ساتھ اس کا اثر ہو رہا ہے آپ پہ، تو اس کی جیت ہو جائے گی اور آپ کی ہار ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اسے یہ احساس دلائیں کہ اس کا کوئی بھی آپ پہ اوپر اثر نہیں ہو رہا، تو یہ اس کی ہار ہے اور آپ کی جیت ہے۔ اگر آپ سے کوئی سخت بات کرتا ہے اور آپ اسے اگنور کر دیتے ہیں، اسے سخت جواب نہیں دیتے، تو یہ اسے سخت جواب دینے کے برابر ہوتا ہے کہ آپ اسے اگنور کر دیں۔ آپ ایسے بیہیو کریں کہ اس کی بات کو آپ نے سنا ہی نہیں، اس کو ریئلائز کروائیں کہ آپ کے اوپر تو کچھ اثر ہی نہیں ہوا اس کی بات کا۔ اگنور کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹاپک چینج کر دیں، آپ اس ٹاپک کو ہی ہٹا دیں، آپ ٹاپک چینج کر دیں، کوئی اور بات شروع کر دیں، یا تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ کے آپ چلے جائیں۔ پھر بھی اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرتا ہے نا اور آپ کو اس کی بات کا برا لگتا ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے فوری ریئیکٹ بالکل نہیں کرنا، آپ نے کول رہنا ہے، اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، لیکن بعد میں اپنے آپ کو کمپوز کر چکنے کے بعد اگلے بندے کے ساتھ اپنی فیلنگ کو ضرور ایکسپریس کرنا ہے۔ آپ نے بڑے ہی مناسب انداز میں اسے بتانا ہے، ریئلائز کروانا ہے کہ اس کی بات آپ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی، ایسا اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور یہ بات آپ کے اور اس کے ریلیشن پر کتنا برا اثر کر سکتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسلٹ ایک نیگیٹو بیہیویئر ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسی سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ اس سچویشن سے نکلنے کے فوراً بعد ایسا کام کریں، کوئی ایسا اچھا کام کریں جس سے آپ خود کو نا کمفرٹیبل محسوس کر سکیں، جس سے آپ کو خوشی محسوس ہو سکے، تاکہ آپ کا ذہن اس نیگیٹو بیہیویئر کا جو حصہ نہ بن سکے، آپ کا ذہن اس سارے اثر سے نکل سکے۔ یہ چیز آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی کام کروا دیں، آپ باہر کہیں واک کرنے چلے جائیں، کہیں گھومنے چلے جائیں، کھانا کھانے چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اس سے آپ کو خود کو بھی اچھا فیل ہوگا۔ اچھا، یہ بات کرنے کا، یہ ٹاپک شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سی لڑکیاں ہیں جن کے مجھے میسیج آتے، کامنٹس آتے ہیں کہ ہمارے سسرال میں ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے، مس بیہیویئر کرتے ہیں، ہماری انسلٹ کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو میں نے اس لیے یہ ٹاپک آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ دیکھیں، اگر سسرال میں آپ کہیں بھی، اسکول میں آپ کی فرینڈز آپ کو انسلٹ کرتی ہیں، بس آپ اگنور کریں۔ میں نے آج بہت سے ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کسی ایک پہ بھی اگر آپ لوگ، کسی ایک کو بھی آپ لوگ چن لیں گے نا اس میں سے، اس پہ آپ لوگ عمل کریں گے تو دیکھیے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو امید ہے یہ سب باتیں میری آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور ساتھ میں میں نے آپ کو اپنی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور آج پھر میرے پاس ایک لڑکی آئی تھی تیار ہونے کے لیے، اس کو بھی میں نے ریڈی کیا ہے، کچھ چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، کچھ میں نے رکھ دی ہیں، اور بس میں خود بھی بہت زیادہ تھک گئی تھی، تو میں نے سوچا چلے میں خود بھی تھوڑا سا ریلیکس کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ شیئر کرنا تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے ٹاپک یہ چنا ہے۔ میں نے کہا جس کا جو سب سے زیادہ آنے والا کامنٹ ہے وہ بھی یہی تھا، اور سب سے زیادہ مجھے میسیج بھی اسی چیز کے آتے ہیں، تو اسی لیے میں نے پھر آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کر دیا ہے۔ اور ابھی میرے ہسبینڈ کسی کو نا ہاسپٹل میں کوئی بیمار تھا تو اس کو خون دے کے آئے تھے، ان کے لیے میں نے یہ فروٹس وغیرہ کٹنگ کی، میں نے کہا یہ کھا لیں، اور اس کے بعد جی ہم نے جانا تھا کہیں ایک جگہ پہ، وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں حضروں میں، سب کو پتہ ہوگا، اور یہ ہماری حضروں ہے، تو بس وہیں پہ جا رہے ہیں، اور وہاں سے واپس آ کے پھر باقی بھی بہت سارے کام میں کرنے والے۔ آپ لوگ بتائیے گا نیکسٹ ٹاپک ہم کون سا رکھیں، کس پہ بات کریں، اور
جو سب سے زیادہ مجھے جس چیज़ کے میسیجز آئیں گے، کامنٹس آئیں گے، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کیا کریں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ جو جتنا نالج مجھے آپ سب تک پہنچا سکوں، اس کو جو مجھے خود لگتا ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اور ابھی ہم ماموں کے گھر آئے ہوئے ہیں، تو بس یہاں پہ بیٹھیں گے، چائے شائے پئیں گے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے آپ سب کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا نا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور مجھے ضرور بتائیے گا آج کا میرا ولاگ آپ کو سب کو کیسا لگا ہے۔ بڑی محنت سے آدھی رات تک بیٹھ کے میں نے یہ سب کچھ نوٹ کیا ہے اپنے پاس، اور میں نے سوچا میں آپ سب کے ساتھ نا شیئر کروں گی، جتنا بھی مجھے ایکسپیرینس تھا میں نے سب آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ نے ویڈیو کو اب کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا ہے۔ اور یہاں پہ یہ میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے، تو بس انہی چیزوں کو ابھی میں سمیٹتی ہوں، اور سب کو جو چیزیں اپنی جگہ پہ رہنے والی ہوتی ہیں ان کو سیٹ کرتی ہوں۔ وہاں سے واپس آ کے میں جلدی سے فریش ہو گئی تھی، گرمی بہت زیادہ گرمی ہے، تو دن میں 2 سے 3 دفعہ نہاؤ نہیں نا تو بس گزارا نہیں ہوتا۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ جی، ادھر ہی اپنے ولاگ کو اینڈ کروں گی۔ مجھے میری امی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، اچھے سے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جب تک کے لیے آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔